جس سے دل کی دھڑکن تیز، سوچنے کی صلاحیت محدود اور جسم میں تناؤ پھیل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر انسان اندر سے کمزور ہو جائے تو اس کے اعمال، فیصلے اور ایمان سب لڑکھڑا جائیں گے۔ روحانیت اور قرآن بھی بتاتے ہیں کہ منفی خیالات صرف دماغ کا مسئلہ نہیں بلکہ دل اور دماغ کا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے منفی سوچیں کہاں سے آتی ہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دل میں اچانک خوف، بے سکونی یا مایوسی چھا جاتی ہے؟ کوئی پریشانی نہ بھی ہو تب بھی ذہن میں بدگمانیاں، منفی خیالات یا خود پر شک طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچیں آتی کہاں سے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ معزز ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو لے کر چلے گی منفی سوچوں کے اصل ماخذ، ان کے سائنسی اور روحانی پہلو اور قرآن پاک سے ان کے علاج کی طرف۔ منفی سوچوں کی شروعات ہوتی ہے دماغ کے ایک حصے امیگڈالا سے۔ یہ حصہ خوف، غصے اور خطرے کے سگنل کا مرکز ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان چیلنج، دھمکی یا دکھ دہ خیال محسوس کرتا ہے تو یہ حصہ فوراً رد عمل بھیجتا ہے، جس سے دل کی دھڑکن تیز، سوچنے کی صلاحیت محدود اور جسم میں تناؤ پھیل جاتا ہے۔ معزز ناظرین، سائنس کہتی ہے کہ اگر انسان مسلسل دباؤ، خوف یا بے یقینی میں رہے تو دماغ نیگیٹو سوچوں کا عادی بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ سوچیں بار بار آتی ہیں، ایک ذہنی عادت بن جاتی ہیں جسے نیگیٹو تھنکنگ سائیکل کہا جاتا ہے۔ لیکن صرف سائنس ہی نہیں، روحانیت اور قرآن بھی بتاتے ہیں کہ منفی خیالات صرف دماغ کا مسئلہ نہیں بلکہ دل اور دماغ کا بھی ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 24 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان ان کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک اہم نکتہ سمجھاتی ہیں کہ منفی سوچیں اکثر شیطانی وسوسے سے آتی ہیں۔ وہ وسوسے جو انسان کو نا امیدی، خوف، حسد، بدگمانی اور غصے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہی ہے منفی سوچ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر انسان اندر سے کمزور ہو جائے تو اس کے اعمال، فیصلے اور ایمان سب لڑکھڑا جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے ذکر، تلاوت، دعا اور اللہ پر توکل کا حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام، روحانی طور پر منفی سوچیں وہاں جنم لیتی ہیں جہاں اللہ پر یقین کمزور ہو، جہاں مایوسی ہو، جہاں دنیا سے توقعات بہت زیادہ ہوں اور جہاں اللہ کے ذکر سے دل غافل ہوں۔ قرآن پاک میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی دل کو اصل سکون کسی دوا،
مشورے یا دنیاوی حل سے نہیں بلکہ ذکر الہی سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے اور منفی سوچوں کو مثبت رجحان میں بدل دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم قرآن سے ان سوچوں کا علاج کیسے حاصل کریں؟ پہلا علاج سورۃ الناس کی تلاوت۔ یہ سورہ خاص طور پر شیطانی وسوسے سے بچنے کی دعا ہے جو دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں۔ روزانہ صبح و شام 3 بار سورۃ الناس پڑھنے سے دماغی الجھنوں اور منفی سوچوں میں واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا علاج توکل اور صبر۔ قرآن پاک کی سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ ناظرین کرام، منفی سوچیں تب زیادہ آتی ہیں جب انسان ہر چیز پر خود قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ توکل انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ احساس ذہن سے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ تیسرا علاج نماز تہجد اور دعا۔ رات کی تنہائی میں دل کی گہرائی سے مانگی گئی دعا نہ صرف روح کو سکون دیتی ہے بلکہ دماغ میں سیروٹونن اور آکسیٹوسن جیسے مثبت ہارمونز بھی پیدا کرتی ہے، جو نیگیٹو تھنکنگ اور منفی سوچوں کو کم کرتے ہیں۔ چوتھا علاج مثبت سوچنے کی نیت اور کوشش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت عمل کے برابر ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر صبح یہ نیت کریں کہ آج ہم مثبت، پر امید اور خیر خواہ بنیں گے تو دماغ کو ایک مثبت سمت اور راستہ ملتا ہے۔ قرآن پاک میں مثبت نیت رکھنے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ پانچواں علاج ماحول کی اصلاح۔ اکثر منفی سوچیں ان لوگوں سے آتی ہیں جو شکایت، مایوسی اور گلہ پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ نیک صالحین اور مثبت سوچ رکھنے والوں کے قریب رہنا ایک روحانی حفاظت ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ روزانہ 15 منٹ مثبت خیالات پر غور، شکر گزاری اور مراقبہ کی ساخت برین سٹرکچر کو بدل سکتا ہے، اور قرآن ذکر، شکر اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیے ہم خود سے وعدہ کریں، ہر صبح سورۃ الناس کی تلاوت سے اپنی روح کو ڈھانپیں، ہر نماز میں اللہ سے وسوسوں سے بچنے کی دعا کریں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، منفی خیالات کا دروازہ بند کریں اور اللہ پر توکل کا دروازہ کھولیں، کیونکہ منفی سوچ صرف ایک خیال نہیں، یہ روح کی بیماری ہے، اور اس بیماری کی دوا قرآن ہے، اللہ کا کلام جو نہ صرف دل کو صاف کرتا ہے بلکہ روح کو روشنی دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ وادی حنظہ کی عورتوں کی جوانی کے راز کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔